بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے۔ یہ کتاب قصص القرآن سیدہ نکہت حسن بنت سید مسعود حسن کے خاندان کی جانب سے ان کے ایصال ثواب کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ درود کے ساتھ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے دعا کیجیے۔ اس کے علاوہ بیش بہا مستند کتابیں 100 سے زیادہ یہاں پر موجود ہیں اس اسلامک اور ورچوئل لائبریری میں، جن میں نقوش عصمت، امام جعفر صادق ولادت سے شہادت تک، طب الصادق، اس کے علاوہ مختلف کتب موجود ہیں عقائد، سیرت اور کربلا کے موضوع پر، جن سے آپ سب لوگ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین اور قارئین، ہم اور آپ مل کر کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل پہ کتاب قصص القرآن پڑھ رہے ہیں، اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے یہ ہے پارٹ نمبر 26۔ اور آپ کو تو معلوم ہے جو شروع سے میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ ہم قصص القرآن میں اس وقت جس قصے کو پڑھ رہے ہیں، جس کے بارے میں جان رہے ہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ اور لاسٹ آڈیو میں ہم نے وہ واقعہ وہاں تک چلا تھا کہ جب فرعون کے دربار میں جادوگر پہنچ گئے تھے سارے۔ تو اب ہم پیج نمبر 206 سے پارٹ 26 کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس میں ہیڈنگ ہے کہ جادوگروں کا عجیب و غریب منظر۔ یہ مجھے بہت شوق تھا پڑھنے کا۔ آئیے ہم اکیلے کیوں پڑھیں، کوئی بھی اکیلے کیوں پڑھے، پڑھائی تو اور ریڈنگ تو ایسی چیز ہے جو ایک دوسرے کو بتا کے کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے بہت زیادہ جب علم لوگوں تک پہنچتا ہے بہت ساری باتیں ایک دوسرے کو پتہ چلتی ہیں، اور یہ بہت اچھی باتیں ہیں ساری جو تاریخ کے مناظر ہم دیکھ رہے ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے جادوگروں کا عجیب و غریب منظر۔ لکھا ہے جب جادوگروں نے فرعون کے ساتھ اپنی بات پکی کر لی اور اس نے بھی انعام، اجرت اور اپنی بارگاہ کے مقرب ہونے کا وعدہ کر کے انہیں خوش کر دیا، اور وہ بھی مطمئن ہو گئے، تو اپنے فن کے مظاہرے اور اس کے اسباب کی فراہمی کے لیے تگ و دو کرنی شروع کر دی۔ فرصت کے ان لمحات میں انہوں نے بہت سی رسیاں اور لاٹھیاں اکٹھی کر لیں، اور بظاہر ان کے اندر کو کھوکھلا کر کے ان میں ایسا کوئی کیمیکل مواد یعنی پارا وغیرہ کی مانند بھر دیا کہ جس سے وہ سورج کی تپش میں ہلکی ہو کر بھاگنے لگیں۔ تو آخر کار وعدے کا دن پہنچا اور لوگوں کا کثیر مجمع میدان میں جمع ہو گیا تاکہ وہ اس تاریخی مقابلے کو دیکھ سکیں۔ فرعون اور اس کے درباری جادوگر اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام سب میدان میں پہنچ گئے، لیکن حسب معمول قرآن مجید میں اس بحث کو خدف کر کے اصل بات کو بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پر بھی اس تاریخ ساز منظر کی تصویر کشی کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے انورٹڈ کاما، موسیٰ نے جادوگروں کی طرف منہ کر کے کہا کہ جو کچھ پھینکنا چاہتے ہو پھینکو، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے میدان میں لے کر آؤ۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا یہاں پر، اور یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 43 کا ہم نے حصہ پڑھا تھا۔ پھر لکھا ہے قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات اس وقت کی جب کہ جادوگروں نے ان سے کہا انورٹڈ کاما، آپ پیش قدم ہو کر اپنی چیز ڈالیں گے یا ہم، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 115 کا حصہ تھا۔ پھر لکھا ہے آگے کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ پیشکش در حقیقت انہیں اپنی کامیابی پر یقین کی وجہ سے تھی، اور اس بات کی مظہر تھی کہ فرعون کے زبردست حامیوں اور دشمن کے انبوہ کثیر سے وہ ذرہ برابر بھی خائف نہیں۔ چنانچہ یہ پیشکش کر کے آپ نے جادوگروں پر سب سے پہلا کامیاب وار کیا، جس سے جادوگروں کو بھی معلوم ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک خاص نفسیاتی سکون سے بہرہ مند ہیں، اور وہ کسی ذات خاص سے لو لگائے ہوئے ہیں کہ جو ان کا حوصلہ بڑھا رہی ہے۔ جادوگر تو غرور و نخوت کے سمندر میں غرق تھے، انہوں نے اپنی انتہائی کوششیں اس کام کے لیے صرف کر دی تھیں، اور انہیں اپنی کامیابی کا بھی یقین تھا۔ اب انورٹڈ کاما میں بات ہے کہ لہٰذا انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر پھینک دیں اور کہا فرعون کی عزت کی قسم ہم یقیناً کامیاب ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 44 کا ہم نے حصہ پڑھا انورٹڈ کاما میں۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے جی ہاں، انہوں نے دوسرے تمام چاپلوسیوں
اور چاپلوسیوں خوش آمدیوں کی مانند فرعون کے نام سے شروع کیا اور اس کے کھوکھلے اقتدار کا سہارا لیا، جیسا کہ قرآن مجید ایک اور مقام پر کہتا ہے انورٹڈ کاما کے اس موقع پر انہوں نے جب رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر پھینکی تو وہ چھوٹے بڑے سانپوں کی طرح زمین پر حرکت کرنے لگی، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 66 کے الفاظ جو ہم نے انورٹڈ کاما میں پڑھے۔ پھر لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے جادو کے ذرائع سے لاٹھیوں کا انتخاب کیا ہوا تھا تاکہ وہ بزعم خود موسیٰ کی عصا کی برابری کر سکیں، بیز عین میم، بزعم خود موسیٰ کی عصا کی برابری کر سکے، اور مزید برتری کے لیے رسیوں کو بھی ساتھ شامل کر لیا تھا۔ ہم آگئے پیج 207 پر، لکھا ہے اسی دوران میں حاضرین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور فرعون اور اس کے درباریوں کی آنکھیں خوشی کے مارے چمک اٹھیں اور وہ مارے خوشی کے پھولے نہیں سماتے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر ان کے اندر وجد و سرور کی کیفیت پیدا ہوئی اور وہ جھوم رہے تھے۔ چنانچہ بعض مفسرین کے قول کے مطابق ان ساحروں کی تعداد کئی ہزار تھی، نیز ان کے وسائل سحر بھی ہزاروں کی تعداد میں تھے، کیونکہ اس زمانے میں مصر میں سحر و ساحری کا کافی زور تھا۔ اس بنا پر اس بات پر کوئی جائے تعجب نہیں ہے۔ پھر آگے اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ خصوصاً جیسا کہ قرآن کہتا ہے کہ انورٹڈ کاما کہ وہ منظر اتنا عظیم و وحشت ناک تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کی وجہ سے اپنے دل میں کچھ خوف محسوس کیا تھا۔ اور یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 67 کا ہم نے پڑھا۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے اگرچہ نہج البلاغہ میں اس کی صراحت موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا خوف لاحق ہو گیا تھا کہ ان جادوگروں کو دیکھ کر لوگ اس قدر متاثر نہ ہو جائیں کہ ان کو حق کی طرف متوجہ کرنا دشوار ہو جائے۔ بہر صورت یہ تمام باتیں اس بات کی مظہر ہیں کہ اس وقت ایک عظیم مارکا درپیش تھا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بفضل الہی سر کرنا تھا۔ جادوگروں کے دل میں ایمان کی چمک، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس کیفیت کو زیادہ دیر نہیں پنپنے دیا۔ وہ آگے بڑھے اور اپنے عصا کو زمین پر دے مارا تو وہ اچانک ایک اژدہے کی شکل میں تبدیل ہو کر جادوگروں کے ان کرشموں کو جلدی جلدی نگلنے لگا اور انہیں ایک ایک کر کے کھا گیا۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 66 کا حصہ یہاں پر لکھا گیا جو ہم نے پڑھا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ کیا عصا کا اژدہا بن جانا ممکن ہے، اور سوالیہ نشان ہے اس ہیڈنگ میں کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ عصا کا اژدہا بن جانا ایک بے تے یہ نون معجزہ ہے جس کی توجیہ مادی اصول سے نہیں کی جا سکتی، بلکہ ایک خدا پرست شخص کو اس سے کوئی تعجب بھی نہ ہوگا، کیونکہ وہ خدا کو قادر مطلق اور سارے عالم کے قوانین کو ارادہ الہی کے تابع سمجھتا ہے۔ لہٰذا اس کے نزدیک یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ لکڑی کا ایک ٹکڑا حیوان کی صورت اختیار کر لے، کیونکہ ایک مافوق طبیعت قدرت کے زیر اثر ایسا ہونا عین ممکن ہے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ ساتھ ہی یہ بات بھی نہ بھولنا چاہیے کہ اس جہان طبیعت میں تمام حیوانات کی خلقت خاک سے ہوئی، اس جہان میں کی طبیعت میں تمام حیوانات کی خلقت خاک سے ہوئی ہے، نیز لکڑی و نباتات کی خلقت بھی خاک سے ہوئی ہے، لیکن مٹی سے ایک بڑا سانپ بننے کے لیے عادتاً شاید کروڑوں سال کی مدت درکار ہے، لیکن اعجاز کے ذریعے یہ طولانی مدت اس قدر کوتاہ ہو گئی کہ وہ تمام انقلابات ایک لحظہ میں طے ہو گئے جس کی بنا پر مٹی سے سانپ بنتا ہے، جس کی وجہ سے لکڑی کا ایک ٹکڑا جو قوانین طبیعت کے زیر اثر ایک طولانی مدت میں سانپ بنتا چند لمحوں میں یہ شکل اختیار کر گیا۔ نیکسٹ پیراگراف ہے کہ اس مقام پر کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو تمام معجزات انبیاء کی طبعی اور مادی توجیحات کرتے ہیں جس سے ان کے اعجازی پہلوؤں کی نفی ہوتی ہے، اور ان کی یہ سعی یعنی کوشش ہوتی ہے کہ تمام معجزات کو معمول کے مسائل کی شکل میں ظاہر کریں، اور ہر چند وہ کتب آسمانی کی نص اور الفاظ صریحہ کے خلاف ہو۔ ایسے لوگوں سے ہمارا یہ سوال ہے کہ وہ اپنی پوزیشن اچھی طرح سے واضح کریں۔ کیا وہ واقعاً خدا کی عظیم قدرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اسے قوانین طبیعت پر حاکم مانتے ہیں کہ نہیں؟ اگر وہ خدا کو قادر و توانا نہیں سمجھتے
تو ان سے انبیاء کے حالات اور ان کے معجزات کی بات کرنا بالکل بیکار ہے، اور اگر وہ خدا کو قادر جانتے ہیں تو پھر ذرا تأمل کریں کہ ان تکلف آمیز توجیہوں کی کیا ضرورت ہے کہ جو سراسر آیات قرآنی کے خلاف ہیں۔ پیج 208۔ اب یہاں پر آگے لکھا ہے کہ اگرچہ زیر بحث آیت میں میری نظر سے نہیں گزرا کہ کسی مفسر نے کہ جس کا طریقہ تفسیر کیسا ہی مختلف کیوں نہ ہو اس آیت کی مادی توجیہ کی ہو، تاہم جو کچھ ہم نے بیان کیا وہ ایک قاعدہ کلی کے طور پر تھا۔ آگے پڑھتے ہیں، لکھا ہے اس موقع پر لوگوں نے یکدم سکوت طاری لوگوں میں ہو گیا، حاضرین پر سناٹا چھا گیا، تعجب کی وجہ سے ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، آنکھیں پتھرا گئیں، گویا ان میں جان ہی نہیں رہی۔ لیکن بہت جلد تعجب کے بجائے وحشتناک چیخو پکار شروع ہو گئی، کچھ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، کچھ لوگ نتیجے کے انتظار میں رک گئے اور کچھ لوگ بے مقصد نعرے لگا رہے تھے، لیکن جادوگروں کے منہ تعجب کی وجہ سے کھلے ہوئے تھے۔ اس مرحلے پر سب کچھ تبدیل ہو گیا۔ جو جادوگر اس وقت تک شیطانی رستے پر گامزن، فرعون کے ہم رکاب اور موسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے، یکدم اپنے آپس میں آ گئے، اور کیونکہ جادوگر کے ہر قسم کے ٹونے ٹوٹکے اور مہارت اور فن سے واقف تھے، اس لیے انہیں یقین آ گیا کہ ایسا کام ہرگز جادو نہیں ہو سکتا بلکہ یہ خدا کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ لہٰذا اب یہاں پہ انورٹڈ کاما میں ہے یہ بات کہ لہٰذا اچانک وہ سارے کے سارے سجدے میں گر پڑے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 46 کا حصہ تھا جو ہم نے انورٹڈ کاما میں پڑھا۔ آگے لکھا ہے کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن نے یہاں پر القی الف لام قاف چھوٹی ہے کا استعمال کیا ہے، جس کے معنی ہے کہ گرا دیے گئے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے اس قدر متاثر ہو چکے تھے کہ بے اختیار زمین پر سجدے میں جا پڑے۔ اس عمل کے ساتھ ساتھ جو ان کے ایمان کی روشن دلیل تھا، انہوں نے زبان سے بھی کہا انورٹڈ کاما کہ ہم عالمین کے پروردگار پر ایمان لے آئے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 47 کا حصہ تھا۔ پھر لکھا ہے کہ اور ہر قسم کا ابہام یعنی شک دور کرنے کے لیے انہوں نے ایک اور جملے کا بھی اضافہ کیا تاکہ فرعون کے لیے کسی قسم کی تعویل باقی نہ رہے، تو انہوں نے کہا انورٹڈ کاما میں کہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر، بس یہ بات انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ اور یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 48 کے الفاظ تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عصا زمین پر مارنے اور ساحرین کے ساتھ گفتگو کرنے کا کام اگرچہ موسیٰ علیہ السلام نے انجام دیا، لیکن ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان کی حمایت اور مدد کر رہے تھے۔ لیکن ان کے بھائی ہارون علیہ السلام ان کے ساتھ ساتھ ان کی حمایت اور مدد کر رہے تھے۔ یہ عجیب و غریب تبدیلی جادوگروں کے دل میں پیدا ہو گئی اور انہوں نے ایک مختصر سے عرصے میں مطلق تاریکی سے نکل کر روشنی اور نور میں قدم رکھ دیا، اور جن جن مفادات کا فرعون نے ان سے وعدہ کیا تھا ان سب کو ٹھکرا دیا۔ یہ بات تو آسان تھی، انہوں نے اس اقدام سے اپنی جانوں کو بھی خطرے میں ڈال دیا۔ یہ صرف اس وجہ سے تھا کہ ان کے پاس علم و دانش تھا، جس کے باعث وہ حق اور باطل میں تمیز کرنے میں کامیاب ہو گئے اور حق کا دامن تھام لیا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے سامعین، لکھا ہے کیا میری اجازت کے بغیر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے؟ سوالیہ نشان۔ یہ ہیڈنگ ہے، کیا میری اجازت کے بغیر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے؟ اب آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ آگے لکھا ہے کہ اس موقع پر اس طرف تو فرعون کے اوثان خطا ہو چکے تھے اور دوسرے اسے اپنا اقتدار بلکہ اپنا وجود بھی خطرے میں دکھائی دے رہا تھا۔ خاص طور پر وہ جانتا تھا کہ جادوگروں کا ایمان لانا حاضرین کے دلوں پر کس قدر مؤثر ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کافی سارے لوگ جادوگروں کی دیکھا دیکھی سجدے میں گر جائیں۔ لہٰذا اس نے خود ایک نئی اسکیم نکالی اور جادوگروں کی طرف منہ کر کے کہا انورٹڈ کاما کہ تم میری اجازت کے بغیر ہی اس پر ایمان لے آئے ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 49 کا حصہ تھا۔ ہم آ گئے پیج نمبر 209 پر۔ لکھا ہے چونکہ وہ سالہ سال سے تخت استبداد پر براجمان چلا آ رہا تھا، لہٰذا اسے قطعاً یہ امید نہیں تھی کہ لوگ اس کی اجازت کے بغیر کوئی کام انجام دیں گے، بلکہ اسے تو یہ توقع تھی کہ لوگوں کے قلب و عقل اور اختیار اس کے قبضے قدرت میں ہیں۔ جب تک وہ اجازت نہ دے وہ نہ تو کچھ سوچ سکتے ہیں
ہیں بلکہ اسے تو نہ تو کچھ سوچ سکتے ہیں اور نہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ جابر حکمرانوں کے طریقے ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، لیکن اس نے اسی بات کو کافی نہیں سمجھا بلکہ 2 جملے اور بھی کہے تاکہ اپنے زوم باطل میں اپنی حیثیت اور شخصیت کو برقرار رکھ سکے اور ساتھ ہی عوام کے بیدار شدہ افکار کے آگے بند باندھ سکے اور انہیں دوبارہ خواب غفلت میں سلا دے۔ اس نے سب سے پہلے جادوگروں سے کہا انورٹڈ کاما تمہاری موسیٰ سے پہلے سے لگی بندھی سازش ہے، بلکہ مصری عوام کے خلاف ایک خطرناک منصوبہ ہے۔ اس نے کہا کہ وہ تمہارا بزرگ اور استاد ہے جس نے تمہیں جادو کی تعلیم دی ہے اور تم سب نے جادوگری کی تعلیم اسی سے حاصل کی ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 49 کا ہم نے حصہ پڑھا۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے تم نے پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت یہ ڈرامہ رچایا ہے تاکہ مصر کی عظیم قوم کو گمراہ کر کے اس پر اپنی حکومت چلاؤ اور اس ملک کے اصلی مالکوں کو ان کے گھروں سے بے گھر کر دو اور ان کی جگہ غلاموں اور کنیزوں کو ٹھہراؤ۔ اب آگے لکھا ہے کہ لیکن میں تمہیں کبھی اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ تم اپنی سازش میں کامیاب ہو جاؤ، میں اس سازش کو پنپنے سے پہلے ہی ناکام کر دوں گا۔ اب آگے جو بات ہے وہ انورٹڈ کاما میں ہے اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں انورٹڈ کاما میں ہم جو بھی قرآن کی الفاظ ہیں وہ ہم انورٹڈ کاما میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے تم بہت جلد جان لو گے کہ تمہیں ایسی سزا دوں گا جس سے دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں گے، تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو ایک دوسرے کی مخالف سمت میں کاٹ ڈالوں گا، اور دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں یا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں، اور تم سب کو کسی استثناء کے بغیر سولی پر لٹکا دوں گا۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا اور یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 49 کا حصہ ہم نے پڑھا۔ اب آگے چلتے ہیں، لکھا ہے یعنی صرف یہی نہیں کہ تم سب کو قتل کر دوں گا بلکہ ایسا قتل کروں گا کہ جس میں دکھ، درد، تکلیف اور شکنجہ بھی ہوگا، اور وہ بھی سرعام کھجور کے بلند درختوں پر، کیونکہ ہاتھ پاؤں کے مخالف سمت کے کاٹنے سے احتمالاً انسان کی دیر سے موت واقع ہوتی ہے اور وہ تڑپ تڑپ کر جان دیتا ہے۔ اب آئیے اگلی ہیڈنگ ہے کہ ہمیں اپنے محبوب کی طرف پلٹا دے۔ دوبارہ بتاتی ہوں، ہیڈنگ ہے ہمیں اپنے محبوب کی طرف پلٹا دے۔ لکھا ہے لیکن فرعون یہاں پر سخت غلط فہمی میں مبتلا تھا، کیونکہ کچھ دیر قبل کے جادوگر اور اس وقت کے مومن افراد نور ایمان سے اس قدر منور ہو چکے تھے اور خدائی عشق کی آگ ان کے دل میں اس قدر بھڑک چکی تھی کہ انہوں نے فرعون کی دھمکیوں کو ہرگز کوئی وقت نہ دی، بلکہ بھرے مجمع میں اسے 2 ٹوک جواب دے کر اس سے تمام شیطانی منصوبوں کو خاک میں اس کے ملا دیا۔ انہوں نے کہا انورٹڈ کاما کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس سے ہمیں ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو، ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جائیں گے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اس سورہ شعراء کی آیت نمبر 49 کا حصہ ہم نے پڑھا۔ آگے لکھا ہے کہ اس کام سے نہ صرف یہ کہ تم ہمارا کچھ بگاڑ نہ سکو گے بلکہ ہمیں اپنے حقیقی معشوق اور معبود تک بھی پہنچا دو گے۔ تمہاری یہ دھمکیاں ہمارے لیے اس وقت مؤثر تھیں جب ہم نے خود کو نہیں پہچانا تھا، اپنے خدا سے ناآشنا تھے اور راہ حق کو بھلا کے زندگی کے بیابان میں سرگرداں تھے، لیکن آج ہم نے اپنی گمشدہ گراں بہا چیز کو پا لیا ہے، جو کرنا چاہو کر لو۔ ہم پیج نمبر 210 پر آ گئے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ انہوں نے سلسلہ کلام آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ ہم ماضی میں گناہوں کا ارتکاب کر چکے ہیں اور اس میدان میں بھی اللہ کے سچے رسول جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلے میں پیش تھے اور حق کے ساتھ لڑنے میں ہم پیش قدم تھے، لیکن انورٹڈ کاما میں اب آگے ہے کہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہمارے گناہ معاف کر دے گا کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 51 ہم نے پڑھ لی۔ آگے لکھا ہے کہ ہم آج کسی چیز سے نہیں گھبراتے، نہ تو تمہاری دھمکیوں سے اور نہ ہی بلند و بالا کھجور کے درختوں کے تنوں پر سولی کے لٹک جانے کے بعد ہاتھ پاؤں مارنے سے۔ ہمیں اگر خوف ہے تو اپنے گزشتہ گناہوں کا اور امید ہے کہ وہ بھی ایمان کے سائے اور حق تعالیٰ کی مہربانی سے معاف ہو جائیں گے۔ یہ کیسی طاقت ہے کہ جب کسی انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کی نگاہوں میں حقیر ہو جاتی ہے اور وہ
سخت سے سخت شکنجوں سے بھی نہیں گھبراتا اور اپنی جان دے دیتا. جان دے دینا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں رہتی. یقیناً یہ ایمانی طاقت ہوتی ہے. یہ عشق کے روشن و درخشاں چراغ کا شعلہ ہوتا ہے جو شہادت کے شربت کو انسان کے حلق میں شہد سے بھی زیادہ شیریں بنا دیتا ہے اور محبوب کے وصال کو انسان کا عرفہ والا مقصد بنا دیتا ہے. بہرحال یہ منظر فرعون اور اس کے ارکان سلطنت کے لیے بہت ہی مہنگا ثابت ہوا. ہر چند کہ بعض روایات کے مطابق اس نے اپنی دھمکیوں کو عملی جامہ پہنایا اور تازہ ایمان لانے والے جادوگروں کو شہید کر دیا، لیکن عوام کے جو جذبات موسیٰ علیہ السلام کے حق میں اور فرعون کے خلاف بھڑک اٹھے تھے وہ انہیں نہ صرف دبا نہ سکا بلکہ اور بھی پرانگیختہ کر دیا. اگلے پیراگراف میں تھا کہ اب جگہ جگہ اس خدائی پیغمبر کے تذکرے ہونے لگے اور ہر جگہ ان با ایمان شہداء کے چرچے تھے. بہت سے لوگ اس وجہ سے ایمان لے آئے جن میں فرعون کے کچھ بہت نزدیکی لوگ بھی تھے، حتیٰ کہ خود ان کی زوجہ ان ایمان لانے والوں میں شامل تھیں. اب اگلی ہیڈنگ نظر آتی ہے، وہ ہے فرعون کی زوجہ ایمان لے آئی. آئیے ہم پڑھ رہے ہیں ان کے بارے میں. لکھا ہے فرعون کی بیوی کا نام آسیہ اور باپ کا نام مزاحم تھا. کہتے ہیں کہ جب اس نے جادوگروں کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھا تو اس کے دل کی گہرائیاں نور ایمان سے روشن ہو گئیں. وہ اسی وقت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی. وہ ہمیشہ اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتی تھی، لیکن ایمان اور خدا کا عشق ایسی چیز نہیں ہے جسے ہمیشہ چھپایا جا سکے. جب فرعون کو اس کے ایمان کی خبر ہوئی تو اس نے اسے بارہا سمجھایا اور منع کیا اور یہ اصرار کیا کہ موسیٰ کے دین سے دستبردار ہو جائے اور اس کے خدا کو چھوڑ دے، لیکن یہ با استقامت خاتون فرعون کی خواہش کے سامنے ہرگز نہ جھکی. آخرکار فرعون نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ پاؤں میخوں کے ساتھ جکڑ کر اسے سورج کی جلتی ہوئی دھوپ میں ڈال دیا جائے اور ایک بہت بڑا پتھر اس کے سینے پر رکھ دیں. جب وہ خاتون اپنی زندگی کے آخری لمحے گزار رہی تھی تو اس کی یہ دعا تھی. اب یہ جو دعا ہے یہ ہم پڑھتے ہوئے پیج نمبر 211 پہ آ گئے ہیں اور یہ دعا انورٹڈ کاما میں ہے کہ پروردگارا میرے لیے جنت میں اپنے جوار رحمت میں ایک گھر بنا دے، مجھے فرعون اور اس کے اعمال سے رہائی بخش اور مجھے اس ظالم قوم سے نجات دے. انورٹڈ کاما کلوز. یہ دعا تھی. آگے لکھا ہے کہ خدا نے بھی اس پاک باز اور فدار کار مومنہ خاتون کی دعا قبول کی اور اسے مریم سلام اللہ علیہ جیسی دنیا کی بہترین خاتون جناب مریم سلام اللہ علیہ کے ہم ردیف قرار پائی. ایک روایت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، اب یہ انورٹڈ کاما میں ہے، کہ اہل جنت میں افضل ترین اور برترین عورتیں 4 ہیں: خویلد کی بیٹی ختیجہ سلام اللہ علیہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اور عمران کی بیٹی مریم سلام اللہ علیہ، اور مزاحم کی بیٹی آسیہ سلام اللہ علیہ جو فرعون کی بیوی تھیں. انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا. اب آگے لکھا ہے کہ قابل توجہ بات یہ ہے کہ فرعون کی بیوی اپنی اس بات سے فرعون کے عظیم قصر کی تحقیر کر رہی ہے اور اسے خدا کے جوار رحمت میں گھر کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں دیتی. اس گفتگو کے ذریعے ان لوگوں کے جو اسے یہ نصیحت کرتے تھے کہ ان تمام نمایاں وسائل و امکانات کو ملکہ مصر ہونے کی وجہ سے تیرے قبضہ و اختیار میں ہے، تو موسیٰ علیہ السلام جیسے چرواہے پر ایمان لا کر ہاتھ سے نہ دے جواب دیتی ہے کہ انہوں نے جواب دیا کہ اور نجی من فرعون و عملہ کے جملے کے ساتھ جو خود فرعون سے اور اس کے مظالم و جرائم سے بیزاری کا اعلان کرتی ہوں. اور پھر انہوں نے اس جملے میں کہ نجی من القوم الظالمین کے جملے سے اس آلودہ ماحول سے اپنی علیحدگی اور ان کے جرائم سے اپنی بیگانگی کا اظہار کرتی ہیں. مسلمہ طور پر فرعون کے دربار سے بڑھ کر زرق برق اور جلال و جبروت موجود نہیں تھا. اسی طرح فرعون نے جیسے جابر و ظالم کے شکنجوں سے بڑھ کر فشار اور شکنجے موجود نہیں تھے، لیکن نہ تو وہ زرق برق اور نہ ہی وہ فشار اور شکنجے اس مومنہ عورت کے گھٹنے جا سکے. گاف ہے ٹے نون چھڑیے لکھا جا سکے. اس نے رضائے خدا میں اپنا سفر اسی طرح سے جاری رکھا یہاں تک کہ اپنی عزیز جان حقیقی محبوب کی راہ میں فدا کر دی. قابل توجہ بات یہ ہے کہ وہ یہ استدعا کرتی ہیں کہ اے خدا جنت میں اور اپنے جوار میں اس کے لیے ایک گھر بنا دے جس کا جنت میں ہونا
تو ہم جنبے جسمانی ہے، اور خدا کے جوار رحمت میں ہونا جنبہ روحانی ہے۔ یہ جو ورڈ ہے نا جنبہ، اس کے میں ہجے کرتی ہوں، آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، جیم نون بے ہے، یہ ہے۔ اچھا، روحانی ہے، اس نے ان دونوں کو ایک مختصر سی عبارت میں جمع کر دیا۔ اچھا جی، اب آ گئے ہیں ہم اگلی ہیڈنگ کی جانب، اور ہیڈنگ میں ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا حکم۔ لکھا ہے ایک طرف موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکار کے درمیان باہمی نزاع نون ز الف عین، اور دوسری طرف فرعون اور اس کے ہم نواؤں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کافی حد تک بڑھ گیا، اور اس دوران میں بہت سے واقعات رونما ہو چکے جنہیں قرآن نے اس مقام پر ذکر نہیں کیا، بلکہ ایک خاص مقصد کو جسے ہم بعد میں بیان کریں گے پیش نظر رکھ کر ایک نقطہ بیان کیا گیا کہ حالات بہت خراب ہو گئے تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انقلابی تحریک کو دبانے بلکہ ختم کرنے کے لیے ان کے قتل کی ٹھان لی، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا اس کے مشیروں اور درباریوں نے اس فیصلے کی مخالفت کی۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے انورٹڈ کاما میں کہ فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو تاکہ میں موسیٰ کو قتل کر ڈالوں، اور وہ اپنے پروردگار کو بلائے تاکہ وہ اسے اس سے نجات دے، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے، اور یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 26 کا ہم نے حصہ پڑھا تھا انورٹڈ کاما میں۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 212 پہ۔ لکھا ہے کہ اس سے یہ بات سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ اس کے اکثر یا کم از کم کچھ مشیر موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے مخالف تھے، اور یہ دلیل پیش کرتے تھے کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے کام معجزانہ اور غیر معمولی ہیں، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے لیے بد دعا کر دے تو اس کا خدا ہم پر عذاب نازل کر دے گا، لیکن کبر و غرور کے نشے میں مست فرعون نے کہا کہ میں تو اسے ضرور قتل کروں گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ بات تو معلوم نہیں ہے کہ فرعون کے حاشیے نشینوں اور مشیروں نے کس بنا پر اسے موسیٰ علیہ السلام کے قتل سے باز رکھا۔ البتہ یہاں پر چند ایک احتمال ضروری ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ سب کے سب صحیح ہوں۔ ایک احتمال تو یہ ہے کہ ممکن ہے کہ خدا کی طرف سے عذاب ہو جائے۔ دوسرا احتمال ان کی نظر میں یہ ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مارے جانے کے بعد حالات یکسر دگرگوں ہو جائیں گے، اور کیونکہ وہ ایک شہید کا مقام پالیں گے اور انہیں ہیرو کا درجہ مل جائے گا، اس طرح سے ان کا دین بہت سے مومنوں اور ہم نوا طرفدار اور ہمدرد پیدا کر لے گا۔ اچھا، اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ خلاصہ کام انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ بذات خود موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے ایک عظیم خطرہ ہے، لیکن ان حالات میں انہیں قتل کر دیا جائے تو یہ حادثہ ایک تحریک میں بدل جائے گا جس پر کنٹرول کرنا بھی مشکل ہو جائے گا، اور اس سے جان چھڑانی مشکل تر ہو جائے گی۔ اگلا پیراگراف ہے فرعون کے کچھ درباری ایسے بھی تھے جو قلبی طور پر فرعون سے راضی تھے، وہ چاہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام زندہ رہیں اور فرعون کی تمام تر توجہ انہی کی طرف مبذول رہے، اسی طرح سے 2-4 دن آرام کے ساتھ بسر کر لیں اور فرعون کی آنکھوں سے اوجھل رہ کر ناجائز مفاد اٹھاتے رہیں، کیونکہ یہ ایک پرانا طریقہ کار ہے کہ بادشاہوں کے درباری اس بات کی فکر میں رہتے ہیں کہ ہمیشہ ان کی توجہ دوسرے امور کی طرف مبذول رہے اس طرح سے وہ 4 دن آرام کے ساتھ بسر کر لیں اور فرعون کی آنکھوں سے اوجھل رہ کر ناجائز مفاد اٹھاتے رہیں، کیونکہ یہ ایک پرانا طریقہ کار ہے کہ بادشاہوں کے درباری اس بات کی فکر میں رہتے ہیں کہ ہمیشہ ان کی توجہ دوسرے امور کی طرف مبذول رہے تاکہ وہ آسودہ خاطر ہو کر اپنے جائز ناجائز مفادات کی تکمیل میں لگے رہیں، اور اسی لیے تو بعض اوقات وہ بیرونی دشمن کو بھی بھڑکاتے ہیں تاکہ بادشاہ کی فارغ البالی کے شر سے محفوظ رہیں۔ اچھا جی، ہم نے یہ پڑھ لیا۔ اب ہم اگلی ہیڈنگ پر آ گئے ہیں، کہیں موسیٰ تمہارا مذہب نہ بدل دے، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے بہرحال فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کے منصوبے کی توجیہ کرتے ہوئے اپنے درباریوں کے سامنے اس کی دو دلیلیں
بیان کی. ایک کا تعلق دینی اور روحانی پہلو سے تھا اور دوسری کا دنیاوی اور مادی سے. وہ کہنے لگا کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ وہ تمہارے دین کو تبدیل کر دے گا اور تمہارے باپ دادا کے دین کو دگرگوں کر دے گا، یا یہ کہ زمین میں فساد اور خرابی برپا کر دے گا. اگر میں خاموشی اختیار کر لوں تو موسیٰ علیہ السلام بہت جلد مصر والوں میں اتر جائے گا اور بت پرستی کا مقدس دین، جو اب یہ مقدس دین جو ہے یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، مقدس دین جو تمہاری قومیت اور مفادات کا محافظ ہے، ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ توحید پرستی کا دین لے لے گا، جو یقیناً تمہارے لیے 100% خلاف ہوگا. آگے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اگر میں آج کو خاموش ہو جاؤں اور کچھ عرصے بعد موسیٰ سے مقابلے کے لیے اقدام کروں تو اس دوران میں اور اپنے بہت سے دوست اور ہمدرد پیدا کر لے گا، جس کی وجہ سے زبردست لڑائی چھڑ جائے گی جو ملک کی سطح پر خونریزی، گڑبڑ اور بے چینی کا سبب بن جائے گی. اسی لیے مصلحت اسی میں ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے. ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 213 پر. لکھا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس گفتگو سے موسیٰ علیہ السلام نے کس رد عمل کا اظہار کیا کہ جو اس مجلس میں تشریف فرما تھے. قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام موسیٰ نے کہا کہ میں اپنے پروردگار اور تمہارے پروردگار کی ہر اس متکبر سے پناہ مانگتا ہوں جو روز حساب پر ایمان نہیں لاتا. انورٹڈ کاما یہ کلوز ہو گیا. شروع یہاں سے ہوا تھا کہ میں اپنے پروردگار کی، اور یہ ہے سورہ مومن کی آیت نمبر 27 کا حصہ جو ابھی پڑھا ہم نے. نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ باتیں بڑے سکون قلب اور اطمینان خاطر سے کی جو ان کے قوی ایمان اور ذات کردگار پر کامل بھروسے کی دلیل ہیں، اور اس طرح سے ثابت کر دیا کہ اس کی اس دھمکی سے وہ ذرہ بھر بھی نہیں گھبرائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس گفتگو سے ثابت ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے مندرجہ ذیل 2 صفات پائی جائیں جن لوگوں میں وہ نہایت ہی خطرناک افراد ہیں، ایک تکبر اور دوسرے قیامت پر ایمان نہ رکھنا، اور اس قسم کے افراد سے خدا کی پناہ مانگی جانی چاہیے. تو یوں ہم نے جو ابھی پیج نمبر 213 پر ہم نے اپنی یہ گفتگو یہاں تک پڑھی ہے، اور میں اجازت چاہوں گی کیونکہ اگلی ہیڈنگ جو شروع ہو رہی ہے تو وہ اگر ہم ابھی شروع بھی کر دیں گے تو وہ پھر بیچ میں رہ جائے گی اور پھر مزہ نہیں آتا جب آدھی کرتے ہیں. تو اس وقت اتفاق سے صحیح ٹائم کے اوپر آ گیا. تو چلیے جی ہم پیج 213 پہ خداحافظ کرتے ہیں، اجازت چاہتے ہیں، اور پیج 213 ہی سے ابھی میں دوبارہ ریکارڈنگ کرنے جا رہی ہوں نئی ہیڈنگ کے ساتھ. اور ہیڈنگ بتا دوں، ہیڈنگ ہے آیا کسی کو خدا کی طرف بلانے پر بھی قتل کرتے ہیں. دیکھا کتنی لمبی ہیڈنگ ہے. اب اس کو تسلی سے ہم اگلے پارٹ میں ریکارڈ کرتی ہوں اور آپ سنیے گا. تو خدا حافظ، فی امان اللہ.